بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی خبر۔ ناظرین، فواد چیز صاحب نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر انہوں نے بہت ہی اہم باتیں کی۔ یہ انٹرویو لینے والے تھے سہیل وڑائی صاحب، انہوں نے وائس آف امریکہ کے لیے انٹرویو کیا تھا۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کافی ساری امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ان کی جانب سے کی گئی ہیں وہ کافی ہی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی وہ وعدے ڈیلیور نہیں کر سکی جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے کیا تھا یا جس کا خواب لوگوں نے دیکھا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سینئر قیادت تھی پارٹی کی، جہانگیر ترین صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ان کے باہمی اختلافات کی وجہ سے پارٹی کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے بڑی کوشش کر کے اسد عمر صاحب کو وزارت خزانہ کے عہدے سے ہٹوایا تھا، اور جب اسد عمر صاحب واپس آئے تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو فارغ کروا دیا، جبکہ شاہ محمود قریشی اور جو جہانگیر ترین صاحب کے اختلافات ہیں وہ بھی کچھ نئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی میڈیا پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا اختلاف رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو اختلافات کی باتیں ہیں، یہ جو پارٹی کے اندر گروپنگ کی باتیں ہیں، یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو خبر رکھتے ہیں ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے، ان کے لیے نئی باتیں نہیں ہیں۔ اور یہ سوالات آف دی ریکارڈ میٹنگز میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے میں بھی کرتا رہا ہوں، اور آبویسلی جو باقی جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی کرتی رہی ہوگی۔ اور اس حوالے سے وہ جو رہنما ہے پی ٹی آئی کے وہ اس کا بتاتے رہے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر گروپنگ ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے اس میں کون سے لوگ شامل ہیں، جو اسد عمر صاحب کا گروپ ہے اس میں کون سے لوگ شامل ہیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب کا گروپ ہے اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ تو جو فواد چیز صاحب کی جانب سے یہ بولا گیا کہ اس سے پارٹی کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے، تو یقیناً اس سے کارکردگی متاثر ہوئی ہوگی، لیکن صرف یہی ایک وجہ نہیں ہو سکتی جس سے پارٹی وہ ڈیلیور نہ کر پائے جس کا وعدہ کیا گیا تھا پارٹی کی جانب سے۔ اس سے پہلے ہم نون لیگ کی اگر حکومت میں دیکھیں تو اس کے اندر بھی کیبنٹ کے اندر گروپنگ موجود تھی۔ ہم سب کے سامنے ہے کہ خواجہ آصف اور چودھری نثار صاحب ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے، کیبنٹ کے اندر وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لیکن بات تک نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے اگر ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات کریں تو اس کے اندر بھی کیبنٹ کے اندر مسائل تھے، پھر دوست عاشق وان صاحبہ کا مسئلہ تھا، قاہرہ صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا، اس کے علاوہ اور باقی کافی سارے لوگ تھے جن کے آپس میں اس کیبنٹ کے اندر بھی مسائل تھے۔ بلکہ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ رحمان ملک صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن رحمان ملک صاحب زرداری صاحب کی چوائس تھے تو اس وجہ سے انہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، 2011 کی بات ہے کہ ہم انٹرویو کرنے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گئے، گیلانی صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے۔ انٹرویو کے بعد گیلانی صاحب ایسی باتیں ہو رہی تھی تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ رحمان ملک ایسے شخص ہیں اگر وہ سیب کھا رہے ہوں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں تو وہ یہ بولیں گے کہ میں کیلا کھا رہا ہوں۔ تو یہ اختلافات تو ہر ایک پارٹی کے اندر رہا ہے، ہر ایک کیبنٹ کے اندر رہا ہے، یہ اس کیبنٹ کا ہی ایشو نہیں ہے، لیکن آبویسلی اس سے جو پرفارمنس ہوتی ہے پارٹی کی اس پر فرق پڑتا ہے۔ تو فواد چیز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان اختلافات کی وجہ سے جو پارٹی کے اندر گروپنگ تھی اس کی وجہ سے سیاسی لوگ پیچھے رہ گئے اور بیوروکریسی نے جگہ لے لی۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ بیوروکریسی جب فیصلے کرتی ہے یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ ڈیسیژن لیا جائے، یہ کام کیا جائے، تو اس وقت وہ جو عوامی پرسپیکٹیو ہے وہ سامنے نہیں رکھتی کہ عوام کیا سوچیں گے، عوام کا مفاد کیا ہے، اس سے عوام کو پریشانی ہوگی یا فائدہ ہوگا۔ تو بیسیکلی ان کا یہ کہنے کا مقصد ہوگا کہ شاید بیوروکریسی یا جو ٹیکنوکریٹس لوگ ہیں جو ویسے جیسے وزیر خزانہ صاحب کو لے کر آیا گیا اسد عمر کی جگہ رزاق داؤد صاحب ہیں، یا ہم مشیر صحت کی بات کر لیں ظفر مرزا صاحب، جن کے عوام میں سٹیکس نہیں ہیں، جب یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں تو یہ عوامی مفادات کو سامنے نہیں رکھتے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون بندہ ہے جو مشورے دے رہا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آئیڈیاز ان کے خیال سے آئیڈیا صرف دینا ہی کام نہیں ہوتا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بھی کام ہوتا ہے۔ جو دوسری امپورٹنٹ بات فواد چیز صاحب کی جانب سے کی گئی وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے کیبنٹ کے اندر تمام وزراء کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 5 سے 6 مہینے ہیں، اس کے اندر اپنی کارکردگی کو بہتر کر لیں، اس کے بعد وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، وفاقی وزیر کی جانب سے کی گئی ہے کہ جو کیبنٹ کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے بولا گیا ہے اپنی کیبنٹ کو
اس کا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اگر کارکردگی اچھی نہیں کی، اپنی پرفارمنس کو بہتر نہیں کیا تو پی ٹی اے کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. ناظرین، اگر ہم ایک دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ پرفارمنس آپ کی چاہے جتنی بھی بری ہو لیکن آپ کی حکومت قائم اس وقت تک رہتی ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو سپورٹ رہتی ہے. تو ناظرین، اگر ہم ماضی کی میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا جس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تب تک ہی سپورٹ کرتی ہے جب تک آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے یا جب تک آپ کے خلاف عوام کے اندر غم و غصہ پیدا نہیں ہوتا. ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم 50s کی بات کریں تو اسکندر مرزا صاحب نے اس وقت ایوب خان صاحب کو کمانڈر ان چیف لگایا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایوب خان صاحب ان کے بڑے قریبی دوست ہیں. تو اسکندر مرزا صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں، ایوب خان صاحب کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن جب حالات خراب ہوئے تو پھر ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور کر لیا اور ملک کا اقتدار سنبھال لیا. اسی طرح جب ایوب خان صاحب نے آرمی چیف جنرل یحییٰ کو لگایا تھا تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جب حالات خراب ہوئے تو جنرل یحییٰ نے ایوب خان سے اقتدار لے لیا. اور ہم مشرف کے دور میں ہم دیکھ لیں کہ مشرف کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جب کوئی بھی شخص کسی ادارے کے لیے لائبلٹی جب بن جاتا ہے تو ادارہ پھر فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح جو حکومت وقت ہوتی ہے یہ بھی جب ملک کے لیے لائبلٹی بننا شروع ہو جائے تو پھر فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی حکومت کے لیے یا کسی ایک شخص کے لیے نہ کسی ادارے کو تباہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ملک کا مفاد داؤ پر لگا سکتے ہیں. سب کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب ڈیلیور کریں، لیکن بدقسمتی سے کہ وہ ابھی تک جو ان سے توقعات تھیں وہ نہیں کر پائے. حکومت کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے، چاہے وہ پولیس میں اصلاحات کا وعدہ ہو، صحت کے نظام میں بہتری کا وعدہ ہو، ہر روز ایک نیا سکینڈل آ جاتا ہے. مافیا حکومت کو بلیک میل کرتا ہے، چینی مافیا دیکھ لیں، آٹا مافیا دیکھ لیں، پیٹرولیم کا کرائسس دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور معاشی طور پر جو پالیسی ہے موجودہ حکومت کی اس سے اس طرح ریلیف نہیں مل رہا. بے روزگاری بڑھ گئی ہے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق کرونا وائرس کی صورتحال سے پہلے تک تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ اس ملک میں بے روزگار ہو چکے تھے. تو عمران خان صاحب کی جانب سے بالکل ٹھیک بتایا گیا کہ پرفارم کریں گے تو تبھی حکومت چل سکتی ہے، اگر پرفارم نہیں کریں گے تو یہ حکومت نہیں چل سکتی. تو یہ تو خطرہ ایک موجود ہے. بہرحال اسی وجہ سے آئے روز بھی کنسپریسی تھیوریز باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوگی یا پس پردہ میٹنگ چل رہی ہے، معاملات طے پا رہے ہیں، حکومت تبدیل ہو جائے گی، یا ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں یا نئے الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں تبھی ہوتی ہیں جب حکومت کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں. تو جب تک حکومت کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی اس کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ ان کی حکومت آج گئی تو کل گئی. تو اس کا واحد حل ہوگا، یہ ساری اسپیکولیشن بھی تبھی ختم ہوں گی کہ جب حکومت کی پرفارمنس اچھی ہوگی. حکومت نے جو وعدے کیے تھے عوام سے وہ جب پورے ہوں گے، عوام کو جب ریلیف ملے گا تو حکومت کی جو اقتدار ہوتا ہے وہ بھی چلتا ہے. حکومت کے پنجے جو ہوتے ہیں حکومت کے اقتدار پہ وہ گرفت پکڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے ایک اور امپورٹنٹ جو بات کی تھی وہ تھی کہ فوج کے کردار کے حوالے سے حکومت سے اکثر سوال کیا جاتا ہے. تو انہوں نے آج اس کے اوپر بھی بات کی تھی انٹرویو کے اندر. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ دیکھ لیں جو صوبائی قیادت ہے یا جو پارلیمانی قیادت ہے ان کے کردار کو دیکھ لیں. کیا ان کے جو پرفارمنس ہے اس کے ہوتے ہوئے سول جو بالادستی ہے اس کو قائم کیا جا سکتا ہے، اس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. ان کی یہ بات بالکل درست تھی، کیونکہ جب تک آپ پرفارم نہیں کریں گے تو سول بالادستی کیسے قائم ہوگی. جب ہم اگر ترکی کی مثال دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ان کے صدر ہیں انہوں نے جب کو بھی ہوا تھا اس وقت بھی تو ان کے کو ناکام اس وجہ سے ہوا تھا کہ ان کی پرفارمنس اچھی تھی. اور جب تک آپ پرفارم اچھا نہیں کریں گے، عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، اپنے مفادات کا خیال رکھیں گے تو آپ کیسے اپنے بالادستی سولین بالادستی کی بات کر سکتے ہیں. سولین بالادستی تبھی قائم ہو سکتی ہے جب آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی، آپ ایسے کام کریں گے جس سے عوام خوش ہوگی، تبھی اس ملک کے اندر سول بالادستی قائم ہو سکتی ہے. تو آج جو یہ بیان دیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کا، یہ بڑا ہی اہم ٹائمنگ ہے اس کی. اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ کنسپریسی تھیوریز تو کافی شہر اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہیں.
تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، کس سمت حالات جاتے ہیں۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔